أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، کامل رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور کامل رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دین کا مالک ہے۔ ہم کے لیے ہی عبادت کرتے ہیں اور انہی سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب اترا اور نہ گمراہوں کا۔ اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ بات چیت ہوئی تھی، اور آگے کی جو آیت ہے مالک یوم الدین، اس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو ہے مالک اور ایک ہے یوم الدین۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ دین کے معنی میں، ایک تو اس کا معنی آتا ہے بدلہ، بدلہ دینے کا دن، اور ایک ہوتا ہے حساب کا دن۔ چیز تو وہی ہے، لیکن دین کے اندر جو معنی ہیں ان کی تبدیلی ہے۔ تو علماء نے دونوں طرح سے یہاں پر معنی کیے ہیں کہ اللہ پاک بدلے کے دن کا بھی مالک ہے اور حساب کے دن کا بھی مالک ہے۔ ایک بات یہ ہے اس کے اندر کہ مالک تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا بنی ہے اسی وقت سے ساری کائنات کا خالق بھی اور مالک بھی، اور آج بھی اور قیامت تک ساری چیزوں کا مالک ہے۔ تو یہاں پر بدلے کا دین کا مالک کہہ کر اللہ کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی ویسے ہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ مالک ہے، تو پھر یہاں پر بدلے کے دین کا مالک کیوں کہا گیا؟ اور دوسری بات ہے کہ بدلے کا دن مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو دونوں باتیں ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ پاک ایک نظام چلایا ہے، اس سے لوگوں کو اس کا مالک بنایا ہے۔ اس سے دنیا کا جو قوانین ہوتے ہیں اس کے اندر ہر ایک آدمی کی اپنی ملکیت ہوتی ہیں۔ اسی لیے امام راغب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مالک کسے کہتے ہیں؟ مالک یہ شبد نکلا ہے ملک سے۔ ملک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر آدمی اپنا جائز قبضہ بھی رکھتا ہوں اور تصرف بھی کر سکتا ہوں۔ اگر میں کسی چیز کا مالک ہوں تو اس میں مجھے جائز حق بھی ہونا چاہیے، اور میں اس کے اندر ہیرا پھیری کر سکوں، میں اس کو بیچنا چاہوں تو بیچ سکوں، میں خریدنا چاہوں تو خرید سکوں، میں روکنا چاہوں تو روک سکوں۔ یہ میرے اندر مکمل اس بات کی صلاحیت اور طاقت ہونی چاہیے، تب جا کے انسان اس کا مالک مانا جاتا ہے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ بھئی اللہ پاک اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم نے تمہیں کچھ چیزیں دی ہیں، تمہیں جائیدادیں دی ہیں، تمہیں گاڑیاں دی ہیں، تمہیں زمینیں دی ہیں، تمہیں ایسی چیزیں دی ہیں جس پر ہم نے تمہاری ملکیت کو تسلیم کر دیا، لیکن تم اس بات کو جانتے ہو کہ جس دن تم پیدا ہوئے تھے اس دن تمہارا حال یہ تھا کہ تمہارے بدن پر ایک کپڑا بھی نہیں تھا، اور وہ دن بھی آئے گا جب تم اس دنیا سے جاؤ گے، تو جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے تو اس وقت ہم تم کو اسی حالت میں اٹھائیں گے کہ تمہاری ملکیت کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ جو تمہاری ملکیت ہے وہ عارضی ملکیت ہے، ٹائم پاس کی ملکیت ہے۔ جیسے موت ہو جاتی ہے تمہاری ملکیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آدمی مرتے وقت جو وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت کو کتنا مانا جائے گا، کب تک مانا جائے گا؟ اگر وہ اچھی حالت کے اندر ہے اور پوری اپنی جائیداد کو کسی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے،
का सारा यतीम खाने में दे देना चाहता हूँ, या मैं किसी मस्जिद में दे देना चाहता हूँ, तो उलमा ने फरमाया ये भी इसकी वसीयत को नहीं माना जाए, इसलिए कि तेरी वसीयत का जो टाइम था तेरी मिल्कियत का खत्म होने को, सिर्फ तीसरे हिस्से में उसकी मिल्कियत को उसकी वसीयत को माना जाए। इसलिए कि तेरा टाइम पूरा होने आया है, अब तेरा टाइम जब पूरा होना है और तेरी मिल्कियत से निकलना है, तो उस वक्त अगर किसी चीज़ को तू दान करना चाहता है तो शरीयत यूँ कहती है कि तू अपनी औलाद को अपनी मिल्कियत से महरूम करना चाहता है, एक तरह का दगा है तेरे अंदर, इसलिए तेरी इस बात को शरीयत मोतबर नहीं मानती। बहरहाल कि भाई अल्लाह पाक यूँ फरमाते कि जब हम तुमको उठाएंगे, जैसा कि जगह पर अल्लाह पाक ने इसका तज़किरा किया है, कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलिन, कि जैसे हमने तुमको माँ के पेट से पैदा किया था इसी तरीके से हम तुमको कब्रों से दोबारा लौटाएंगे, और उस पहली हालत पर लौटाएंगे कि जिस तरीके से तुम माँ के पेटों से बगैर किसी कपड़े के आए थे, तो हम कब्रों से जब तुमको उठाएंगे, तो उलमा ने लिखा है कि बगैर कपड़ों के इंसान का क़यामत के दिन उठेगा। यहाँ तक कि जो सुन्नत हमने दुनिया में आकर कराई है, अल्लाह दोबारा वो निज़ाम चलाएगा कि उसको खतना, तो यूँ समझो कि खतना के बगैर इंसान कब्र से निकलेगा। तो इस बात को अल्लाह समझाना चाहते हैं कि जो मेरी मिल्कियत है वो मेरी मिल्कियत हकीकी मिल्कियत तो है ही, लेकिन कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारी इस मिल्कियत को तुम्हारे सामने रखकर तुमको इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि जिस मिल्कियत की बुनियाद पर तुम्हें गुरूर आया था, तुम्हारे अंदर तकब्बुर आया था, वो तुम्हारी मिल्कियत की हालत ये है कि मौत के वक्त खत्म हो जाती है और आगे हमेशा हमेशा की मेरी मिल्कियत है। इसीलिए इस बात को आगे कुरान करीम सूरह मोमिन के अंदर इस तरीके से थोड़ा तफसील से बयान करता है कि यौम हुम बारिज़ून, कि जिस दिन क़यामत का दिन आएगा अल्लाह सबको ज़ाहिर कर देगा, तो ला यख्फ़ा अलल मर्इ मिनहुम मिन शै, कि तुम में से कोई चीज़ किसी को छूट नहीं सकती उस दिन। तो उस दिन अल्लाह पाक सारे इंसान को जमा करके कहेंगे कि जब तक तुम दुनिया में इस बात को कह रहे थे ये मेरी मिल्कियत है, मेरी मिल्कियत है, अब बताओ लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी मिल्कियत, आज किसकी मिल्कियत। फिर अल्लाह पाक को जवाब देंगे कि लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज उस अल्लाह की हुकूमत चलेगी जो गालिब है, अपनी ताकत के अंदर एकता, आज उसकी ताकत चलेगी। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने उस दिन को इसलिए रखा है कि भाई तुम्हारा, हमने तुमको जो दुनिया में भेजा था, इससे एक बात ये भी साबित होती है कि आगे जो फरमाया कि यौमुद्दीन, बदले का दिन, तो ये अल्लाह ताला इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दुनिया का जो निज़ाम है उस निज़ाम के बाद एक आलम आखिरत आने वाली है। अगर तुमको बदला कब मिलेगा कि जबकि तुमने किसी काम को किया है उस बदले का तुमको हिसाब लेना है, उस चीज़ का बदला लेना है। इसके लिए इस बात का ज़रूरी है कि आदमी बदले के दिन पर ईमान लावे, यानी कि आखिरत के दिन पर ईमान लावे। आखिरत के दिन पर अगर इसका ईमान है तो फिर उसके लिए अच्छे अमाल का करना और बुरे अमाल से बचना उसके लिए आसान। अगर आदमी आखिरत को नहीं मानते, जैसे कि आज के ज़माने में बहुत सारे मुल्हिदीन, नास्तिक किस्म के जो लोग हैं, ये इस बात को मानते हैं कि दुनिया का वजूद ऐसे ही चलता है, इसका कोई चलाने वाला नहीं है, इसका कोई खुदा का वजूद, उस बात को मानते नहीं है, जिसकी वजह से वो किसी चीज़ को ना अच्छा मानते हैं ना किसी चीज़ को बुरा मानते हैं। जबकि ईमान वाले का अकीदा होता है आलम आखिरत है, मरने के बाद एक जिंदगी है, इसकी वजह से फिर इस बात को समझता है कि मैं जिस अमल को कर रहा हूँ उस अमल का बदला मुझे मिल रहा है। अच्छा करूँगा अच्छाई की शक्ल में बदला का मिल रहा है, बुरा करूँगा तो बुराई की शक्ल में मुझे जहन्नम की शक्ल में बदला मिल रहा है। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाते हैं कि जो बदले का दिन है वो ऐसा दिन है कि मैंने उसमें सारा कंट्रोल अपना रखा, मैंने मालिक बनकर अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखा। ये किसी के दबाव की बात नहीं है, न बंदों के एहसान की बात। इसलिए कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो इंसान इबादत करता है इस इबादत के करने की वजह से अल्लाह पर लाजिम नहीं है कि आपको बदला दे। इंसान नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, ज़कात दे, पूरी ज़िंदगी
اللہ کے احکامات پر گزاریں، لیکن اللہ پر یہ چیز واجب نہیں کرتی ہے کہ اللہ اس چیز کا بدلہ ہم کو جنت سے دے۔ اس سے کو مالک اور مالک بہت دے نہیں، ہاں یہ اس کا احسان ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر اسی لیے بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد گزرا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا، اللہ کے اس کی پیشی ہوئی، تو بعض مرتبہ ہوتا ہے انسان کو اپنی عبادتوں کا جنون ہوتا ہے، میں بہت عبادت کرتا ہوں، ہاں تو اس کا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، تو اس نے کہا کہ میرے کو جنت مل گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے فضل سے، میری رحمت سے اس کو جنت دی، لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے تو عبادتیں کی، میں نے تو عبادتیں کی ہیں، میں نے تو اتنا پڑھا ہے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو آپ کا فضل ہے میں نے اپنی محنت سے جنت کمائی، میں نے اپنی محنت سے جنت کمائی۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے، فرشتوں سے کہا اس کو جہنم کا ایک چکر لگاؤ، جہنم میں ڈالنا نہیں، صرف جہنم کا ایک چکر لگاؤ اس کو۔ اب اس کو جہنم کا صرف دورہ کرایا گیا، جہنم کو دکھایا گیا۔ ظاہری بات ہے کہ جہنم کی جو تپش ہے اس کی وجہ سے گلے کا سوکھا ہے۔ اب جب اس کا گلا سوکھا تو پیاس کا احساس ہوا، اور پیاس کی وجہ سے پانی کی طلب، تو فرشتوں سے اس نے کہا کہ یہاں پر کہیں پانی ملے گا؟ دیکھتے ہیں آگے، اب آگے کچھ فرشتے کھڑے ہیں، اب اس سے جب اس نے پانی مانگا، کہا کہ اگر پانی پینا ہے 500 سال کی عبادت ہے، اگر تم کو پانی پینا ہے ایک گلاس تو 500 سال کی عبادت، مجھے تو پھر ایک گلاس پانی کا ملے، ایک گلاس مجھے، لیکن پیاس بجھی نہیں، پھر کہا کہ اور پینا ہے تو 500 سال کی ضرورت پڑے گی۔ پھر اس کے بعد سمجھ میں آ گئی کہ انسان اپنی عبادتوں کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، انسان اللہ کے فضل، اللہ کے احسان کی بنیاد پر جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک اس دین کے اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں رکھا ہے۔ اسی کو ایک جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ وہ ایسا دن ہے کہ اللہ پاک نے کوئی انسان کسی کے ذرہ برابر کام نہیں آ سکتا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں والامر یومئذ للہ، کہ سارا کا سارا کنٹرول، سارا کا سارا حکموں کا چلانا اللہ کے قبضے میں ہوگا، اس میں کسی کا نہیں، نہ نبی کی شفاعت چلے گی نہ ولی کی ولایت چلے گی۔ اسی لیے یہ چیزیں کب ہے شفاعت اور ولایت، اور جو ہم کو کہا گیا کہ حافظ قرآن کو اس کو اللہ پاک کی طرف سے تحفہ دیا جائے گا کہ تو 10 آدمیوں کو جہنم سے نکلوا سکتا ہے، لیکن وہ سب بات کی بات ہے، وہ کب ہوگا کہ جب اللہ پاک اجازت دیں گے، تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں، نہ نبی کی شفاعت ہے، نہ ولی کی ولایت، نہ حافظ قرآن کی شفاعت، کسی کی شفاعت نہیں۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ، کسی کی سفارش اللہ کے بعد نہیں چلے گی یہاں تک کہ اللہ رحمان اس کو اجازت دے، اور کس کی اللہ پر سنیں گے، آگے بات اور کہہ دیا وَرَضِيَ لَهُ بِالْقَوْلِ، کہ جس کی باتوں سے، جس کی عملی زندگی سے اللہ راضی ہیں اس کی سفارش چلے گی۔ میں نے جس کو پیر مانا ہے، میں نے جس کو ولی مانا ہے، میں نے جس کو کھلا مانا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی سفارش چلے، اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ میں نے جو نظام چلایا اور جو میں نے اصول بیان کیے ہیں کہ میری ولایت کے وہ لوگ حقدار ہیں جو میرے اصول کے مطابق، انسانوں کے اصول سے ولی نہیں، ورنہ دنیا میں بہت سارے ولی نکالے۔ وَرَضِيَ لَهُ بِالْقَوْلِ، کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس کی باتوں کو، اس کی عملی زندگی کو میں نے پہچانا، میں نے پسند کیا ہے، اور میری نظر کے اندر وہ ولی ہیں، میری نظر کے اندر وہ حافظ قرآن ہے، میری نظر کے اندر وہ عالم دین ہے، تو پھر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنے
पास एक कंट्रोल रखा है कि बदले के दिन का कंट्रोल रखने की वजह अल्लाह पाक इसलिए फरमाते हैं कि भाई बदले का दिन का मैं मालिक हूँ, तो मैं मालिक होने की हैसियत से मैं बहुत सारा तसल्लुत भी कर सकता हूँ। अगर चाहूँ तो बंदों को बगैर किसी हिसाब किताब के माफ़ भी कर सकूँ, और मैं चाहूँ तो ज़िंदगी भर के गुनाहों को एक लहजे के अंदर में माफ़ करके जन्नत का फैसला कर सकूँ, और मैं चाहूँ तो पानी का एक घोंट का हिसाब लेने पर आऊँ तो जहन्नम के हवाले। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दुआ में क्या मिलता है कि इंसान अल्लाह से बार बार फजल को मांगे, अल्लाह के फजल। इसलिए जहाँ पर कुरान करीम में कहा गया कि भाई हिसाब तो देना है, हर इंसान को हिसाब देना है, लेकिन कहा जाता है हज़रत आयशा फरमाती है कि अल्लाह के आसान हिसाब क्या है, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह हमारा आसान हिसाब लीजिए। तो औलमा ने शक्ल ये बयान फरमाई है कि आसान हिसाब का मतलब ये होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब बच्चे स्कूल के अंदर लेसन लिख के ले जाते हैं, जो उनको होमवर्क दिया गया है वो लिख कर दिया, तो टीचर होता है उसी पर सफ़ेद घुमाकर देखता है कुछ तो लिखा हुआ है, तो फिर इसके ऊपर साइन करता जाता है, भाई ये हो गया, भाई ये हो गया। तो औलमा ने फरमाया आसान हिसाब। और कठिन हिसाब क्या है कि अगर एक एक लकीर को पढ़ना शुरू कर देवे टीचर, एक एक शब्द पर पकड़ करना शुरू कर देवे, तो फिर मसला क्या है। इसलिए आप इंसानों को और हमको बार बार अल्लाह ताला से इस बात को मानना चाहिए कि अल्लाह पर हमारा आसान हिसाब, जिसका आसान हिसाब हो गया वो पार, और जिसका अल्लाह पाक ने कुछ पर शुरू कर दी तो भाई इसीलिए अल्लाह पाक ने उस दिन के अंदर अपने कंट्रोल में रखा है कि मैं बदले के दिन का मालिक हूँ। और इससे इस बात के आलम आखिरत का अकीदा भी साबित होता है। इन 3 आयतों के अंदर पहली आयत होती कि तारीफ का लायक अल्लाह है, तो मालूम हुआ कि पालनहार भी वही है और तारीफ के लायक वही है, तो समझो कि वो एक ही ज़ात, उसका कोई शरीक नहीं। अगर उसका कोई शरीक होता तो पालन के अंदर वो भी शरीक होता, उसकी भी तारीफ की जाती, लेकिन तारीफ के अंदर इसीलिए मैंने गुज़िश्ता भी कहा था कि हमद का जो शब्द है वो सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात के लिए बोला जाता है। इंसानों की तारीफ के लिए मदह का शब्द बोला जाता है, हमदा का नहीं बोला। तो मालूम हुआ कि अल्लाह एक ही ज़ात है, उसका कोई शरीक नहीं। दूसरी बात यह है कि अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह मेहरबान है, मेहरबानी करता है, तो उससे एक अकीदा साबित होता है रिसालत का। वो कैसे साबित होता है कि जब अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम चलाया, इंसान को भेजा कि जा अमल एक ज़िंदगी गुजार करा, उसके बदले में मैं तुझे जन्नत और जहन्नम का तेरे बारे में फैसला करूँगा, तो अकल इस बात को तस्लीम करती है कि वो हकीम है, वो रहमान है, रहीम है। 3 चीज़ें हैं। वो हकीम है, हकीम का कोई कौल हिकमत से खाली नहीं होती, तो उसकी रहमत का तकाजा ये है कि इंसानों की रहबरी के लिए नबियों को भेजा है। उसकी रहमत का तकाजा इस बात को तस्लीम करता है कि नबी होना चाहिए। इंसान को कैसे पता चलेगा कि भाई अल्लाह इन बातों से राजी होते हैं, अल्लाह इन बातों से नाराज होते हैं, तो कैसे पता चलेगा। इसलिए रहमत का तकाजा ये है कि भाई अल्लाह नबियों को भेजे और इस रिसालत को इंसान तस्लीम करे। और इसलिए मैंने कहा कि अभी वो हकीम है, इसका कोई फेल हिकमत के खिलाफ नहीं होता, चाहे वो हमारी समझ में आवे चाहे ना। मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी ने इसी के तहत एक वाक़या नकल किया है कि इमाम ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा जा रहे थे, घर में बैठे थे, निकले एकदम से, जब देखा उनकी नज़र पे बिच्छू, बड़ा बिच्छू है और भागे जा रहे हैं, तो उनके दिल में वसवसा आया कि अल्लाह हकीम है और उसकी हिकमत का तकाज़ा कोई न कुछ के पीछे छुपा हुआ जो मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन मुझे देखना ये भाग के जाता कहाँ। और उस बिच्छू को उन्होंने पीछा किया, पीछा करते करते वो एक नदी के पास पहुंचा। जैसे वो नदी में पहुंचा, वहाँ पर कोई पत्ता था या वो क्या कछुआ था, इसके पीठ पर एकदम से सवार हो गया, अब भागे जा रहा है। उन्होंने देखा कि पीछे जा कहाँ रहा, तो फिर उन्होंने भी कश्ती ली और उसके पीछे चलना शुरू किया। चलते चलते दूसरे किनारे पर पहुंचे, वो बिच्छू को भी उस कछुए ने वहाँ पर छोड़ा, वो भी आगे चले जा रहा है। ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब जाते जाते देख रहे हैं एक दरख्त के नीचे एक आदमी सोया हुआ, एक आदमी सोया हुआ अपने नशे के अंदर, और वहाँ पर एक जहरीला सांप खड़ा है उसके पास।
وہ اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی درمیان میں بچھو جاتا ہے، اس کو ٹک مارتا ہے اور وہ ایک طرف سے گر کر مر جاتا ہے۔ پھر اس بندے کو اٹھایا تو دیکھ تو صحیح اللہ کتنا قریب اور رحیم ہے، تو کس پوزیشن میں سویا ہے، اور اس کی حکمت کا تقاضا میں دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ بچھو کرتا کیا ہے۔ وہ تیری جان بچانے کے لیے ایک زہریلے جانور کو سمندر کے پار کر کے، ندی کے پار کر کے تیرے اوپر مہربانی کر کے تجھے اٹھانے کی کوشش اور تجھے زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس بات کا احساس نہیں ہے؟ وہ حکمت کا تقاضا ہے۔ ہم نے تو صرف دیکھا کہ بچھو جا رہا ہے، لیکن اللہ حکیم ہے، اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی کام، اس نے قرآن کریم میں فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ پاک نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، چاہے وہ ہمیں اس کے فوائد نظر آوے نہ، چاہے چونٹی ہوں، چاہے کوئی مکوڑے ہوں، چاہے ابھی بارش کے زمانے کے جتنے بھی کیڑے مکوڑے، تو سارے کے سارے اللہ کی حکمت میں کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہمارا علم محدود ہے، اللہ کا علم لامحدود ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو چونٹی کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کو سنا تھا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ وہ چونٹی اپنی قوم کے خیر خواہی کیسے کرتی ہے، چونٹی ہے، بلکہ اس کی اس ہمدردی کو، اپنی قوم کی، اپنی برادری کی ہمدردی کو اللہ پاک نے اتنا سراہا کہ اس کے نام کی سورۃ النمل 20 پارے، اس میں چونٹی بھی جا رہے سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، بہت ساری چونٹیاں ہیں، ظاہری بات ہے تو نظر آنے والی مخلوق نہیں ہے، تو ایک چونٹی یوں کہہ رہی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ان کو خبر نہ ہو، ہمارے پاس سے چلے جائے اور ہم دب کر مر جائے، ہمارا نقصان ہو۔ اس لیے میری خیر کا یہ ہے کہ آپ چونکی ہیں تو ہم بلوں میں داخل کریں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ساری مخلوقات کا علم دیا تھا، اس لیے آگے فرماتے ہیں فتبسم ضاحکا من قولہ، ان کی بات سے ہنس پڑے، ایک چونکی کتنی خیر خواہی کرتی ہے، تو میں اور آپ کتنا خیر کا ہونا چاہیے، ہر مخلوق خیر خواہی کرتی ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کی 100 رحمتوں کے حصوں میں سے ایک حصہ اللہ پاک نے زمین پر اتارا، اس کا اثر یہ ہے کہ ہر مخلوق ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے، ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، جانور پھاڑ کھانے والے جانور اپنے بچوں کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، اس رحمت کا حصہ۔ تو مجھے اللہ نے انسان بنایا، مجھ پہ کتنا وہ مادہ ہونا چاہیے خیر خواہی کا، لیکن اللہ معاف کرے وہ خیر خواہی کا مادہ بہت دور ہو گیا، بلکہ صرف آپ برا نہ مانیے، دکھاوے کریں، صرف وہ کیا کہتے ہیں پبلسٹی، دکھاوے، اس دکھاوے کے لیے ہم کر لیتے ہیں، بھائی آئے ہیں، بہنیں آئی ہیں، مہمان آئے ہیں، ہم تھوڑی سی وہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے دل کیا کہتے ہیں، ہمارے قوم کے مزاج میں کیا ہے ان کا آنے کا، بھائی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، ہم اپنے گھروں میں جب بھی حلقے قائم کریں گے، جب ہمارا تعلق ہم اللہ کی جو صفات ہیں، اس صفات کے جو مطالب ہیں، اس کو پڑھیں گے، سنیں گے، پھر احساس ہوگا کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے اور مجھے اس نے اپنا نائب بنایا، مجھے خلیفہ بنایا، تو میرا کیا حق بنتا ہے کہ اس کی صفات میں سے جتنی ہو سکوں میں ایکسپٹ کروں اور اس کے مخلوق کے ساتھ میں معاملہ کروں۔ تو یہ ہے بھائی کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آگے بات ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو جب تعریف اللہ کی ہو، رسالت کا جو تقاضا پیدا ہوا تو اس نے رسول بھیجا، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ بھائی تمہیں جو کام کرنا ہے اس کا تم کو بدلہ بھی ملنا ہے، تو پھر اس بات کا تقاضا ہے کہ جو خالق اور مالک، قیامت کے دن کا مالک ہو، رحمان ہو، اس کی رحمتوں کا وجود اور ہم پر ہو رہا ہو، حق بنتا ہے کہ اسی کی عبادت، اسی کی عبادت۔ اب دنیا میں شرک آئے تو کہاں سے آئے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کیا مطلب کسی نے اس پر احسان کیا، کسی باپو نے اس پر احسان کیا، صاف بھاشا میں کہتا ہوں، کسی باپو نے اس کا کام کر دیا جو ظاہری شکلوں میں،
صرف ظاہر پر باطن پر اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس کرنے کی وجہ سے انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس کا احسان ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشرکین کا عام طریقہ ان کے پیروں میں گر جاتے ہیں، ان کے پیروں میں گر جاتے ہیں وہ، کیوں کہ پھر انہوں نے ہمارا کام کیا۔ تو شریعت اسلامی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ شریعت اسلامی کہتی ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کے ساتھ اپنے آپ کو انتہائی ذلیل کر کے کسی کے سامنے جھک جانا، اس کا نام عبادت ہے۔ کسی کی انتہائی تعظیم، جس کے برابر کا کوئی نہیں، جس کے اوپر کا کوئی نہیں، اتنی انتہائی تعظیم محبت کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ، اس کے علماء اس کے معنی کا لکھا ہے کہ محبت کے ساتھ انسان عبادت کرے، مجبوری میں نہیں، محبت کے ساتھ۔ جب انسان اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، اپنے صحابہ کے واقعات پڑھے نا کہ وہ صحابہ انصار اور مہاجرین وہ پہاڑ پر چڑھے ہیں، تیر پر تیر کھا رہے، سورہ کہف پڑھ رہے، 3 تیر کھائے، انہیں نماز نہیں دی، لیکن اس بات کا احساس ہوا ہو سکتا ہے کہ ذمہ داری کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جو ذمہ داری دی ہے اس پہ کچاس ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے نماز کو مختصر کر کے پھر اپنے ساتھی کو، کیونکہ انہوں نے اللہ کے کلام کی محبتیں ان کے پاس تھی، وہ پڑھے جاتے تھے تو احساس کرتے ہیں۔ آدمی جب محبت کرتا ہے نا تو محبت کے ساتھ کسی بھی عمل کو کرنے میں مزہ آتا ہے۔ جب اپنی محبت نہیں ہوتی ہے پھر 2 رکعت بھاری پڑ جاتی ہے، 2 رکعت بھی بھاری پڑ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم سب سیٹنگ کے چکر میں ہوتے ہیں، کتنے ساتھی 14 پڑھ کے جاتے ہیں۔ ہم بلکہ اچھی امت کا مزاج ہے، نفل اس لیے تھی کہ ہماری نماز میں طاقت پیدا کرے اور اس میں ثواب میں طاقت پیدا کرے، لیکن عجیب امت کا مزاج بن گئے نفل اس لیے کہ اس کو چھوڑا جائے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں نفل اس لیے ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، حالانکہ نفل اس لیے نہیں بلکہ نفل اس لیے ہے کہ میں نے جو فرض پڑھی ہے اس میں اگر کوئی 50 سے رہ گئی ہے، اللہ نفل کی برکت سے اس کا ثواب ہوگا۔ یہ تو ہوگا کہ جب آدمی کے اندر انتہائی تعظیم محبت کے ساتھ ہے۔ اسی لیے ہارون رشید بادشاہ ہونے کے باوجود روزانہ 100 رکعت نفل پڑھتے ہیں، روزانہ 100 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یہ محبت۔ بہرحال بھائی ہمیں اسی لیے کہا گیا، اور یہاں پر کیوں کہہ دیجیے کہ بھائی بڑی تاکید کے ساتھ کہا گیا۔ عربی کے جو الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں اس میں معنی ہوتے ہیں، جو گرامر سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو ہر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری سوا کوئی نہیں عبادت کرتے۔ اب عبادت جب ہم کسی کی کرتے ہیں، کسی کا سامنے سر جھکاتے ہیں، تو پھر اس بات کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی مدد بھی اسی سے مانگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر آدمی جھکتا ہے وہاں سے کچھ امید لگا، آپ نے دیکھا ہوگا مزارات آدمی جھک رہا ہے، کیوں جھکتا ہے؟ کچھ امید لگا بیٹھے کہ ہمارا کام ہونے والا، ہمارا کام ہونے والا، ہماری مصیبتیں دور ہونے والی۔ نہیں، اس بات کو جو امت نے اس کو سمجھا نہیں کہ ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے، تو پھر انسان دوسری باتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس بات کو یہاں پر سمجھا گیا کہ جب تم نے عبادت صلی اللہ کی ہے تو ہر حال میں اسی سے مدد مانگی جاوے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے چپل کی پٹی بھی ٹوٹ جاتی تھی، آپ کہتے تھے اے اللہ میری چپل کی پٹی ٹوٹ گئی ہے، اس کا انتظام۔ پھر بھلے ہم موچی کے پاس جا کر کسی کے پاس جاویں، وہ اسباب کا درجہ ہے، لیکن آدمی اس بات کو کہیں کہ اللہ ہی میری سپورٹ۔ اسی لیے ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فرماتے کہ دوسرے آدمی کو 3-4 دعائیں کرنی چاہیے جب صبح میں اٹھے گئے، اے اللہ میرے کام کو آسان کر، اے اللہ میرے کام کو آسان کر دے، میرے کام کے اندر مدد فرما اور میرے کام کو عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ اللہ سے کہتے پھر کام کرے جو بھی کرنا ہے، دنیا کے سارے کام کا کرے نام کہ اللہ رات میں جتنے مجھے کام کرنے ہیں اس میں میری مدد فرما، اس میں میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما اور آسانی کا معاملہ۔ بس اتنا 3 لفظ کہنے کا ہے، یہ بات اس کو اللہ سے ہوتی ہے، یہ بات اس کو جب وہ کام کرے اور کام آسان لگے گا اس کے لیے احساس ہوگا اللہ نے میری استحضاء اللہ کے ساتھ۔
تو بھائی اس بات کے اندر یہ ان کو سمجھایا گیا ہے کہ آدمی اسی کے سامنے جھکے اور اسی سے مدد مانگے، ہر حال میں اللہ ہی سے مدد مانگے، چاہے کیسے بھی حالات آ جائیں، چاہے کاروبار کے حالات ہوں، چاہے دنیا کے حالات ہوں، ہر حالت میں ایمان والے کا شیوا یہ ہے کہ اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تو تیری سے مدد مانگیں گے تو یہ مدد ہے۔ یہ ہم سب کا اللہ پر ہم